اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت سے دین کیسے پھیلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کچھ قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اس واسطے کہ اس وقت کے عمرا اپنے دولت کے نشے میں پڑ گئے تھے۔ اب علماء سے مسئلہ کون پوچھے، تو علماء بیچارے جوتیاں چٹکھاتے پھرنے لگے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود ایک عالم تھے، وہ اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، تو انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہے وہ ہمیں وضو کرائے۔ تو جو دکن کے والی تھے انہوں نے ساتھ سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملیں گی، بادشاہ بہت راضی ہے، تو دکن کے نواب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ وضو کرتے ہوئے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرض ہے؟ نواب نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہو تو انہیں خبر ہوتی، اب وہ حیران کہ کیا جواب دے۔ اتنے میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ وضو میں واجبات کتنے ہیں؟ اس کا بھی ان نواب کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر اتنے میں ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ وضو میں سنتیں کتنی ہے؟ تو اب جواب غائب تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر تم حاکم ہو، لوگوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں فرض، واجبات اور سنتیں کتنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورتحال نہیں دیکھوں گا۔ ایک کے ساتھ تو یہ برتاؤ کیا۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک دوسرے امیر سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کرے، تو اس نے کہا کہ جاہ پناہ یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہا قسمت کی بادشاہ سلامت یاد کرے۔ اور جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم یعنی کہ جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہے۔ اب چپ ہے کہ کیا جواب دے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، اور تم مسلمان، ریاست اسلام، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ فاسد کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو اس کو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، تو کسی سے حج وغیرہ کا، غرض سارے کام ہوئے، اور یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھو۔ بس جب یہاں سے عمرہ واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مولویوں کی تلاش شروع کی۔ اب مولویوں نے نخرے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم 1000 روپے تنخواہ دیں گے، اسی لیے کہ جاگیرے جانے کا اندیشہ تھا اور ریاست چھن جاتی۔ تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی تو مولوی نہ ملے، جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے عمرہ تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ بھوپال میں ایک عام دستور تھا کہ اگر کسی غریب آدمی نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھایا تو آج جیسے اس نے الف لام میم کا پارا شروع کیا تو ریاست کی طرف سے 1 روپیہ ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جب دوسرا پارا لگا تو 2 روپیہ ماہانہ ہو گیا، تیسرا پارا لگا تو 3 روپیہ ماہانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب 30 پارے ہو گئے تو 30 روپیہ بچے کا ماہانہ وظیفہ ہوتا۔ اور اس زمانے میں 60-70 برس پہلے 30 روپیہ ماہانہ ایسے تھے جیسے 300 روپیہ مہینہ بہت بڑی آمدنی تھی۔ سستا زمانہ تھا، ارزانی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا کہ قرآن کریم حفظ کریں گا تو اسی دن سے وظیفہ جاری ہو جائیں گا، ہزاروں ایسے گھرانے تھے اور ہزاروں ایسے حافظ بھی پیدا ہو گئے، اور ساری مسجدیں حافظوں سے آباد ہو گئی۔ تو یہ تھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی دین کو پھیلانے کی حکمت۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر اپنی پسند کا اظہار کرے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا حصہ زیادہ پسند آیا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاور آف ایمان کو ضرور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔